سلسلہ فیضان قصیدہ بردہ شریف دیکھیے، مگر ٹھہریے، پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تاخر دیکھوں گا۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے سلسلے فیضان قصیدہ بردہ شریف میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آئیے سلسلے کے آغاز میں درود پاک کی فضیلت سماعت کرتے ہیں۔ سید المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین جناب صادق و امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ الحاج ابو بلال مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ اپنی شہرہ آفاق تصنیف فیضان سنت جلد اول کے صفحہ 1 پر تحریر فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے اللہ تعالی اس پر 10 بار رحمت نازل فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل قصیدہ بردہ شریف کی 11ویں فصل جو غزوات مصطفیٰ کے بیان میں ہے یہ جاری ہے۔ آج کے سلسلے سے قبل قصیدہ بردہ شریف کے 128 اشعار، ان کا ترجمہ، ان کی شرح اور ان سے متعلقہ مدنی پھول الحمدللہ عز و جل بیان کرنے کی سعادت حاصل کی جا چکی ہے۔ آج کا یہ سلسلہ قصیدہ بردہ شریف کے شعر نمبر 129 سے شروع ہوگا۔ قصیدہ بردہ شریف کی 15 فصلیں ہیں اور اس کے کل 161 اشعار ہیں۔ 161 میں سے 129واں شعر اس وقت ذکر کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ صاحب قصیدہ بردہ حضرت سیدنا امام بصیری علیہ رحمت اللہ القوی قصیدہ بردہ شریف کے شعر نمبر 129 میں یوں بیان فرماتے ہیں: المصدر البید حمرا بعدما وردت من الادا کل مسود من الامام۔ اور اس سے اگلے شعر میں ذکر فرماتے ہیں: شاک السلاح لهم سیما تمیزهم والورد یمتاز بالسیما من السلام۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام علیہم رضوان
کہ اسلام کی خاطر بے مثال قربانیوں کو ذکر کیا گیا ہے، کفار پر ان کی ہیبت اور ان کا جذبہ جہاد، اسلام کی خاطر قربانیاں پیش کرنے کا بے پناہ جذبہ، اس کا ذکر ہوا ہے۔ چنانچہ آج کے سلسلے کا پہلا شعر جس میں فرمایا المصدر البید حمرا بعدما وردت من الادا کل مسود من اللمم، المصدری اصل میں مصدرین اس میں فاعل کا صیغہ ہے، لیکن اس کا نون اضافت کی وجہ سے گر گیا، اگلے والے لفظ کے ساتھ ملنے کی وجہ سے عربی قاعدے کے مطابق مصدرین کا نون حذف ہو گیا، اور چونکہ یہ اضافت لفظی ہے اس لیے الف لام ساقط نہیں ہوا۔ تو اس کا معنی جانور کو گھاٹ سے پانی پلا کر واپس لانا، اور بید اس سے مراد سیوف یعنی تلواریں، ایسی تلواریں جو سفید رنگت کی ہوں، تو سفید تلواروں کو یہاں شعر میں بید کہا گیا۔ حمرن سرخ رنگ کو کہا جاتا ہے، بعد ما کا مطلب اس کے بعد، اور واردت بمانا داخلت واتصلت یعنی داخل ہوئی، پہنچی۔ من الادا لفظ ادا عدو کی جمع ہے جس کا مطلب دشمن، تو من الادا سے مراد دشمن کے پاس۔ مسودن جو تمام سیاہ دل تھے یا سیاہ بال تھے۔ من اللمم، لمم یہ جمع ہے اور اس سے مراد کندھوں سے نیچے بالوں والے، اور مراد اس سے کفار ہے، ایسے کفار جو کندھوں سے نیچے بالوں والے۔ اس شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ صحابہ کرام سفید تلواروں کو سرخ خون پلا کر واپس لانے والے ہیں، جبکہ تلواریں دشمنوں کے سیاہ بالوں میں جاتی تھی۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اس شعر کا خلاصہ یہ ہوا کہ دلاوران اسلام، جان نثاران اسلام ایسے ہیں کہ اپنی سفید سیکل شدہ تلواریں ان کو دشمنان اسلام کے نوجوانوں کے سروں میں ڈال کر ان کے سروں سے سرخ خون پلا کر لال رنگ میں رنگ کر نکالتے ہیں۔ تو یہ کنایا ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کا کفار پر غلبہ پانے، ان کو بے دریغ قتل کرنے سے۔ اس سے اگلے شعر میں یہ فرمایا شاک السلاح لہم سیما تمیزہم، شاک السلاح کا مطلب تام السلاح، یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان باروب تھے، ہتھیاروں سے مزین تھے، اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے شاکی مقلوب الشائق، کہ لفظ شاکی یہ شائق کا مقلوب ہے، اس کا بدلا ہوا لفظ ہے، جس کا مطلب ذو شوقت، سجے ہوئے تھے ہتھیاروں کے ساتھ۔ وہ صحابہ کرام جو ہتھیاروں کے ساتھ سجے ہوئے تھے اور بہت زیادہ شوقت والے تھے۔ لہم کا مطلب ان کے لیے، سیما، سیما کا مطلب ہوتا ہے علامت، تو ان صحابہ کرام کے لیے علامت تھی، تمیزہم جو انہیں شناخت کراتی تھی۔ والورد، ورد گلاب کے پھول کو کہا جاتا ہے، اور یمتاز ممتاز ہوتا ہے، بسیما اپنی علامت سے، من السلم درخت سلم سے۔ تو اس پورے شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان وہ ہتھیاروں سے سج کر باروب ہو کر ایسے جاتے تھے کہ ان کے چہروں سے وہ ممتاز ہوتے تھے، اپنے بابرکت اور نورانی چہروں سے وہ ممتاز ہوتے تھے، جیسے گلاب کا پھول
خاردار درختوں میں ممتاز ہوتا ہے۔ تو گلاب کا پھول خاردار درختوں میں بھی اپنی شان و شوکت دکھا رہا ہوتا ہے۔ ایسے ہی صحابہ کرام مسلح ہو کر صاحب شوکت ہوتے تھے، اگرچہ آداب ہی مسلح ہوتے تھے، اور دشمن مسلح ہونے میں، اسلحے سے لیس ہونے میں صحابہ کرام کے مشابہ تھے، مگر صحابہ کرام کے چہرے بموجب فرمان قرآن سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ایسے روشن اور ممتاز ہوتے تھے جیسے گلاب کا پھول اور ببول کا درخت آپس میں ممتاز ہوتا ہے۔ تو گلاب کا پھول اور ببول کا درخت، ان میں مشابہت تو ہے، لیکن گلاب کا پھول رنگ اور خوشبو اور شکل میں اپنی موزونی اور شادابی اور ندارت کے باعث ببول کے خاردار درخت اور اس کے پھول سے نہیں مل سکتا۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، صحابہ کرام علیہم رضوان پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جانیں قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے۔ تن من دھن سب کچھ اسلام کی خاطر قربان کرنے کا جذبہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں موجود تھا، اور ان کی ہیبت، ان کا رعب اس قدر دشمن پر طاری تھا کہ کثیر تعداد میں ہونے کے باوجود دشمن ہمیشہ قلیل التعداد صحابہ کرام علیہم رضوان سے شکست فاش کھا جاتا تھا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے روب کا حال کیا تھا، اس کی داستان تو بہت طویل، بہت کثیر واقعات ہیں اس پر۔ آئیے ہم بھی کچھ برکتیں ایسے واقعات میں سے ایک واقعے سے حاصل کرتے ہیں۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعاتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 155 صفحات پر مشتمل کتاب صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایمان افروز حکایات، اس کے صفحہ 19 اور 20 پر ہے کہ قادسیہ کی عظیم الشان فتح کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بابل تک ایرانیوں کا تعاقب کیا اور آس پاس کے سارے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ ایران کا پایہ تخت مدائن یہاں سے قریب ہی تھا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت کے مطابق حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن کی طرف بڑھے۔ راستے میں ایرانیوں نے جگہ جگہ مزاحمت کی اور کئی چھوٹے چھوٹے معرکے ہوئے، لیکن بلند حوصلہ مجاہدین یلغار کرتے ہوئے مدائن تک جا پہنچے اور اس کے مغربی حصے بحر شیر کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ 2 ماہ تک جاری رہا۔ آخر سارے ایرانی خاص مدائن میں جو دریائے دجلہ کے مشرقی کنارے پر آباد تھا سمٹ کر جمع ہو گئے، یعنی اس شہر کے 2 حصے تھے، ایک حصے کو بحر شیر کہا جاتا تھا اور دوسرا حصہ مدائن کہلاتا تھا۔ مغربی کنارے پر اس شہر کا جو حصہ آباد تھا دریائے دجلہ کے مغربی کنارے پر، تو اس کو بحر شیر کہا جاتا تھا، اور دریائے دجلہ کے مشرقی کنارے پر جو حصہ آباد تھا اس کو مدائن کہا جاتا تھا۔ تو مسلمانوں کے 2 ماہ کے محاصرے کے بعد سارے کے سارے ایرانی لشکر اور اس شہر کے رہنے والے باسی، ایرانی لشکر کے لوگ، فوجی، اس شہر کے رہنے والے باسی، یہ بحر شیر کو چھوڑ کر مدائن میں منتقل ہو گئے۔ دریائے دجلہ کے اوپر جتنی پلیں تھیں وہ بھی ان لوگوں نے جلا ڈالی یا ان کا پل توڑ دیا، اور تمام کشتیاں دوسرے کنارے کی طرف لے گئے۔ اس وقت دریا میں خوفناک طغیانی آئی تھی اور اس دریا کو پار کرنا بظاہر ناممکن نظر آتا تھا۔ حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہے، انہوں نے یہ کیفیت دیکھی تو اللہ کا نام لے کر اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا۔ حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ
وہ عظیم الشان صحابی ہیں کہ جنہوں نے ایران کو فتح کیا، جنگ قادسیہ کہ جس میں کس طرح ایران کی قوت پاش کر دی گئی۔ اس جنگ قادسیہ میں مسلمانوں کے سپہ سالار حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا نام لے کر اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا، دوسرے مجاہدین نے بھی ان کی پیروی کی، گویا باہر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تو دریائے دجلہ کے پھنکارتے ہوئے پانی پر مجاہدین رکاب سے رکاب ملائے اس طرح بڑھ رہے تھے گویا صحنے چمن میں گل گشت کر رہے ہو، یعنی پھول جیسے صحنے چمن میں تیر رہے ہو۔ ایرانی یہ دیکھ کر ششدر رہ گئے، کچھ دیر تک ٹک ٹکی باندھے مسلمانوں کو دیکھتے رہے اور پھر دیوا آمدند، دیو آ گئے کہتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے۔ یزدگرد جو کسرا ایران ہے، یہ اپنا حرم اور خزانے کا ایک حصہ پہلے ہی حلوان جو ایران کا دوسرا شہر تھا وہاں پہنچا چکا تھا۔ اب خود بھی مدائن کے در و دیوار پر حسرت کی نظر ڈالتا ہوا بھاگ نکلا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن میں داخل ہوئے تو ہر طرف عبرت ناک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کسرا کے پرشکوہ محلات، دیگر عظیم الشان عمارتیں اور سر سبز و شاداب باغات زبان حال سے دنیائے ناپائیدار کی بے ثباتی کا اعلان کر رہے تھے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، صحابہ کرام علیہم رضوان کی اس عظیم الشان فتح اور کفار کا دیو آ گئے کہہ کر بھاگ اٹھنا، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی کفار پر حد درجے کی ہیبت کا پتہ دیتا ہے کہ ان کفار پر صحابہ کرام علیہم رضوان کی کس قدر ہیبت تاری تھی۔ اب یہ قصیدہ بردہ شریف کے اس شعر کی طرف لوٹیے جس میں صاحب قصیدہ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی اسی بہادری کو بیان کیا اور فرما رہے ہیں کہ صحابہ کرام سفید تلواروں کو سرخ خون پلا کر واپس لانے والے، جب تلوار کسی کے جسم پر لگے گی، سر پر لگے گی تو اس میں زخم کرے گی اور زخم سے نکلنے والا خون تلوار کو لگے گا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے کفار پر حملے کی اسی کیفیت کو صاحب قصیدہ نے بیان فرمایا کہ صحابہ کرام سفید تلواروں کو سرخ خون پلا کر واپس لانے والے، جبکہ تلواریں دشمنوں کے سیاہ بالوں میں جاتی تھی۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، صحابہ کرام علیہم رضوان پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حکم پا کر راہ خدا کے مسافر بن جاتے تھے۔ چنانچہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ الحاج ابو بلال مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ اپنی شہرہ آفاق تصنیف فیضان سنت جلد اول صفحہ نمبر 767 سے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ایک ایمان افروز واقعے کو بیان کرنا شروع فرماتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ حضرت سیدنا ابو عبداللہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، امام المبلغین سرور دنیا و دین محبوب رب العالمین عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم 300 افراد کو قریش کے مقابلے پر بھیجا اور حضرت سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارا سپہ سالار مقرر فرمایا اور ہمیں کھجوروں کی ایک بوری بطور زاد راہ عنایت فرمائی۔ حضرت سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں روزانہ ایک کھجور عطا فرماتے۔ پوچھا گیا آپ حضرات رضی اللہ تعالی عنہم ایک کھجور سے کیسے گزارا کرتے تھے؟ تو فرمایا کہ ہم اس کو چوستے جس طرح بچہ چوستا ہے اور اوپر سے پانی پی لیتے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ اس روز رات تک ہمیں کافی ہو جاتی۔ ہم اپنے نیزوں سے درخت کے پتے
جنہیں اونٹ کھایا کرتے گراتے اور انہیں پانی میں بھگو کر کھا لیتے۔ فرماتے ہیں کہ ہم ساحل سمندر سے گزر رہے تھے کہ دور سے ساحل پر ریت کے بڑے ٹیلے کی طرح کوئی چیز ہمیں نظر آئی۔ ہم قریب پہنچے تو دیکھا کہ جاندار کا مردہ ہے جسے عنبر مچھلی کہا جاتا ہے۔ اور یہ واقعہ جو ابھی آپ سماعت فرما رہے ہیں فیضان سنت کے حوالے سے، اس کو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے اپنے بہت ہی پیارے اور نئے رسالے مچھلی کے عجائبات میں بھی بیان فرمایا۔ حضرت سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ مردار ہے، پھر خود ہی فرمایا کہ نہیں، بلکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے اور ہم راہ خدا میں گھروں سے نکلے اور آپ حضرات اضطراری حالت میں ہیں، اس لیے اسے کھا لیجیے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مچھلی کو مردار قرار دیا اور پھر خود کھانے ہی کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ تو ایک چیز کو مردار کہنے کے بعد اس کو کھانے کا حکم فرمانا، یہ دو مختلف باتیں۔ تو ان کا جواب کیا؟ اس جواب کو حاصل کرنے کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے رسالے مچھلی کے عجائبات کا مطالعہ فرمائی، اور پھر اسی میں یہ بھی فرمایا کہ آپ لوگ حالت اضطراری میں، حالت اضطراری کیا ہوتی ہے، اس کی بھی معلومات حاصل کرنے کے لیے مچھلی کے عجائبات کا مطالعہ بے حد مفید ہے۔ تو فرمایا کہ آپ حضرات اضطراری حالت میں ہیں، اس لیے اسے کھا لیجیے۔ ہم نے 1 مہینہ اس پر گزارا کیا اور ہم 300 آدمی تھے، حتیٰ کہ ہم فربا ہو گئے۔ مجھے یاد ہے کہ ہم اس کی آنکھ کے گڑھے سے مٹکے بھر بھر کر چربی نکالتے اور ہم اس مچھلی سے بیل جتنے بڑے بڑے ٹکڑے کاٹتے۔ اس مچھلی کی آنکھ کا حلقہ اتنا بڑا تھا کہ حضرت سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم میں سے 13 آدمیوں کو اس کی آنکھ کے گڑھے میں بٹھا دیا تو سب سما گئے۔ اس کی ایک پسلی کو پکڑ کر کمان کی طرح کھڑا کیا، پھر ایک بڑے اونٹ پر کجاوا کسا اور وہ اس پسلی کی کمان کے نیچے سے گزر گیا، اور ہم نے اس کے خشک گوشت کے ٹکڑے بطور زادے راہ ساتھ رکھ لیے۔ جب ہم مدینہ منورہ پہنچے تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ رزق تھا جو اللہ تعالی نے تمہارے لیے پیدا فرمایا، کیا تمہارے پاس اس گوشت میں سے کچھ ہے؟ اگر ہو تو ہمیں بھی کھلاؤ۔ ہم نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں اس مچھلی کا گوشت بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تناول فرمایا۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی جلیل القدر صحابی 10 مبشرہ میں سے ایک، اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امین الامت کا لقب عطا فرمایا۔ آپ شیر دل، بلند قامت اور نہایت ہی دلیر تھے۔ حضرت سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اس مچھلی کو مردار قرار دینا یہ آپ کی اجتہادی خطا تھی، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اس مچھلی کے گوشت کو تناول فرمانا یا قبول فرمانا یہ اس مچھلی کے حلال ہونے کی دلیل ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس لشکر کو جس کا بھی آپ نے ذکر سنا جیش الاسرہ کہا جاتا ہے۔ تو جیش الاسرہ کے موقع پر قد آور مچھلی کا مل جانا، 1 ماہ تک صحابہ کرام کا اس کو تناول فرمانا، اونٹوں پر لاد کر ساتھ لانا، مدینہ المنورہ بھی ساتھ لے آنا، مچھلی کے گوشت کے ذائقے میں تغیر نہ آنا، یہ سب اللہ عز و جل کی رحمت سے سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی برکتیں اور کرامتیں تھیں۔ راہ خدا میں
جو بھی سفر کرتا ہے اللہ عز و جل کی اس پر خوب رحمتیں ہوتی، مصیبتوں میں بھی عظمتیں حاصل ہوتی، اور راحتیں تو پھر ہیں ہی راحتیں۔ ہر مسلمان کو صحابہ کرام علیہم رضوان کی ان عظیم قربانیوں سے درس حاصل کرتے ہوئے اسلام کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہنا چاہیے۔ الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے ہر فرد کا یہ مدنی مقصد ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اس مدنی مقصد کے حصول کے لیے عاشقان رسول کے مدنی قافلے سنتوں کی تربیت کے لیے شہر بہ شہر اور گاؤں بہ گاؤں سفر کرتے رہتے۔ ہر مسلمان کو مدنی قافلے کا مسافر بن کر اس کی برکتیں لوٹنا چاہیے۔ راہ خدا عز و جل میں سفر پر نکلے ہوئے مقدس افراد کی قد آور مچھلی کے ذریعے غیبی امداد کی حکایت آپ نے ابھی ملاحظہ فرمائی۔ الحمدللہ عز و جل آج بھی جو اخلاص کے ساتھ اسلام کی خدمت کی تڑپ لے کر گھروں سے نکلتے ہیں وہ محروم نہیں رہتے۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے کی بہت ہی پیاری مدنی بہار سنیے۔ باب المدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی کو دل کی تکلیف ہوئی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کے دل کی 2 نالیاں بند ہیں، اینجیوگرافی کروا لیجیے۔ علاج پر ہزارہا روپے کا خرچ آتا تھا۔ یہ بیچارے غریب گھبرائے ہوئے تھے۔ ایک اسلامی بھائی نے ان پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں سفر کر کے وہاں دعا مانگنے کی ترغیب دلائی۔ چنانچہ وہ 3 دن کے لیے مدنی قافلے کے مسافر بنے۔ واپسی پر طبیعت کو بہتر پایا۔ جب ٹیسٹ کروائے تو تمام رپورٹیں درست تھیں۔ ڈاکٹر نے حیرت سے پوچھا کہ تمہارے دل کی 2 بند نالیاں کھل چکی، آخر یہ کیسے ہوا؟ جواب دیا، الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کر کے دعا کرنے کی برکت سے مجھے دل کے مہلک مرض سے نجات مل گئی۔ لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، دل میں گر درد ہو ڈر سے رخ زرد ہو، پاؤ گے راحتیں قافلے میں چلو، سنتیں عام ہوں عام نیک کام ہوں، سب کریں کوششیں قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، قصیدہ بردہ شریف کے شعر نمبر 129 کے حوالے سے ہم نے کچھ مدنی پھول چننے کی کوشش کی، جس میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی بے مثال شجاعت اور بہادری و دلیری کا بیان ہے۔ اور اس میں فرمایا گیا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان ایسے دلاوروں کو دشمنان اسلام کے نوجوانوں کے سروں میں ڈال کر ان کے سروں سے خون سرخ خون پلا کر لال رنگ میں رنگ کر نکالتے۔ اے کاش کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی ہمیں سچی اتباع نصیب ہو جائے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے فیوز و برکات لیتے ہوئے نیت کر لینی چاہیے کہ انشاءاللہ ہم دوسروں پر انفرادی کوشش کریں گے، حتیٰ کہ کفار کو بھی نیکی کی دعوت پیش کر کے حلقہ بگوش اسلام کرنے کی سعی کریں گے۔ الحمدللہ عز و جل صحابہ کرام علیہم رضوان کے غلاموں کی تحریک دعوت اسلامی کے ماہ کے مدنی ماحول کی برکت سے بے شمار کفار حلقہ بگوش اسلام ہو چکے ہیں۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق